الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، ایران اور اسرائیل کے درمیان تو بہت زبردست جنگ چل رہی ہے اور ایک دوسرے پر تاک تاک کر حملے کر رہے ہیں۔ اب امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے اپنے B-2 بمبار تیار ہے، جس میں بنکر بلسٹر میزائل جس میں وہ لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک جہاز میں 2 ہوتے ہیں اور وہ اس قدر وزنی ہوتے ہیں کہ وہ 6,000 فیٹ تک وہ فلائٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی رستے میں کوئی فلنگ شلنگ کی ہو۔ تو یہ بڑے ماڈرن ترین جہاز تھے کہ جو انہوں نے ایران کی طرف بھیجے، اور وہاں ایران کے بہت جو امپورٹنٹ ایٹمی جو اڈے تھے وہ ان پر زبردست حملہ کر دیا۔ ان کا نام تھا فرود اور زدال۔ یہ فرود اور زدال دونوں بڑے امپورٹنٹ اڈے تھے۔ یہاں گہرائی کے اندر، 2 پہاڑوں کی گہرائی کے اندر جا کر یہ اڈے بنائے گئے تھے تاکہ بڑے سے بڑا بمبار بھی کوئی اگر اس کے اوپر بمباری کرے تو وہاں تک وہ اس کا اثر نہ جائے۔ جو زول کے جو اڈا تھا وہ بہت گہرائی میں تھا، لیکن اس پہ بھی انہوں نے بڑے طاق کے حملے کیے، لیکن ایران نے ایک بڑی زبردست ان کی گڈ لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا جو یورین جو تھا ان کے پاس جو تیار تھا وہ انہوں نے باہر نکال لیا، اور اپنے کچھ سائنسدان تھے جو اس پر کام کر رہے تھے ان کو بھی باہر پہلے ہی نکال دیا تھا۔ ایران کو اندازہ تھا کہ یہ حملے ہوں گے، اور یہ حملہ ہوا۔ انہوں نے ٹوٹلی اس اڈے کو مسمار کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اڈے تقریباً 70% کے قریب انہوں نے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہٹ ہوئے اور اس میں سے کافی حصہ جو تھا وہ بچ گیا۔ اور یورینیم تو انہوں نے پہلے ہی نکال لیا تھا، سائنسدان تو پہلے ہی چلے گئے تھے، لیکن اس کو ری سٹارٹ کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ جہاز تو واپس چلے گئے اپنی بمباری کرتے ہوئے۔ یہ ان کی لیٹسٹ جہاز ہے۔ یہ بڑے سوچ سمجھ کے اس پر حملہ کر رہے تھے، اور یہ بلکہ یہ اسرائیل ان کو پریشرائز کر رہا تھا۔ نیتن یاہو صاحب امریکی صدر کو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ اس سے آپ ان اڈوں کو تباہ کریں، لیکن یہ اڈے جو تھے نا یہ تباہ نہ ہو سکے، ان کا کافی حصہ بچ گیا۔ اب یہ 2 یا 3 سال کے اندر یہ دوبارہ اپنی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ اگر یہ زیادہ اسپیڈی کام کریں تو یہ جلدی بھی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کا جو الیکٹرک سسٹم ہے اس کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ ان اڈوں کو چلانے کے لیے، ایٹمی اڈوں کو چلانے کے لیے الیکٹرسٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، جو پورے 24 گھنٹے بڑی پاور کے ساتھ یہ چلتے ہیں، اور پھر یہ کہیں جا کے یہ یورین وغیرہ کی جو اس کی مینوفیکچرنگ ہے یا جو بھی اس کا ٹیکنیکل ان کی صورتحال ہے اس کو یہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو وہ ادھر اس کا پھر آپ دیکھیں، پھر ایرانیوں نے بھی اپنا کچھ بدلہ لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کچھ جو امریکہ کے کچھ اڈے تھے جو مڈل ایسٹ میں تھے، وہاں انہوں نے کچھ بم پھینکے، اور وہ بم جا کے اڈوں پہ گیا اور نقصان کچھ پہنچایا۔ پھر کچھ بالکل ہلکی پھلکی ویسے یہ کارروائی تھی۔ اس کے بعد پھر زیادہ جو رخ تھا انہوں نے تل ابیب کی طرف پھیر دیا، اسرائیل کی طرف پھیر دیا۔ انہوں نے وہاں زبردست وہاں انہوں نے حملے کیے ہیں، اور اسرائیل نے بھی تقریباً کوئی 800-900 حملہ ابھی تک کر چکا ہے، اور بڑی انہوں نے تباہی کی۔ انہوں نے بھی خاص مقامات پر بڑے چن کر وہ نشانے لگائے۔ ان کے اس دفعہ تو جو ماہرین کہہ رہے ہیں اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کی ایٹمی توانائی کے جو ہے نا، جو ایسے علاقے تھے یا کوئی فیکٹریز تھی، اسلحے کی فیکٹریز تھی، میزائل کی فیکٹریز تھی، اسلحہ سازی کی فیکٹری، ان کے اوپر بھی نشانے لگائے۔ تو یہ بھی کچھ انہوں نے آپس میں
یہ ہوا ادھر اسرائیل نے بھی بڑا زوردار حملے کیے اور بڑی تباہی بربادی کی. ادھر ایران نے بھی کچھ ساحلی علاقوں پر موومنٹ ان کو نظر آئی تو وہاں کچھ جاسوس انہوں نے پکڑے اور وہ جاسوسوں نے کافی انفارمیشن دی کہ جی اس طرح یہ معاملات ہوتے رہے اور پتہ نہیں کتنے اربوں ملین ڈالر جو ہے نا وہ باہر سے آتا تھا اور وہ کچھ یہاں خرچ کرتے تھے کچھ دوسرے ملکوں میں خرچ کرتے تھے. یہ جاسوسوں نے بتایا کہ یہ پاکستان پہ اور اس طرح کے جن ملکوں سے یہ ایران کی کھٹپٹ چل رہی ہے وہاں خرچ کرنے کے لیے باہر سے یہ اربوں ڈالر یہ آتے تھے اور اس کو ہم استعمال کرتے تھے. یہ کوئی انفارمیشن کلیکٹ ہوئی اور وہاں سے بڑا اسلحہ برآمد ہوا. کچھ ایسی ہارڈ ڈسک بھی انہیں ہاتھ آئیں جس سے کافی انفارمیشن انہیں ملی. ادھر پاکستان کا رول بھی آپ دیکھ لیں کہ اب پاکستان جو ہے نا اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ترکی پہنچے ہوئے ہیں. وہاں کانفرنس وہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ پوری ان کے اوپر پوری ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں امریکہ نے کہ کچھ آپ نے یہ معاملات طے کروانے ہیں. پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے نوبل پرائز نہیں لینا ہے, مجھے نہیں چاہیے نوبل پرائز. اور اتفاق کی بات ہے کہ پہلا ملک پاکستان ہی تھا کہ نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا کہ جی یہ پیس کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ اس طرح ہے, یہ اپنی وہ دوستی کو قائم کرنے کے لیے, اپنی بنانے کے لیے کہ ذرا یہ پاکستان نے ہی کیا اور یہ ان کو پرپوز کیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوبل پرائز دی چاہیے. اس سے پہلے امریکی صدر کو انہوں نے نوبل پرائز ملا تھا پیس کے اوپر, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن یہ لیں گے ضرور. یہ ڈیل میکر ہے, یہ پالیٹکس بھی کرتے ہیں اور ڈیل بھی کرتے ہیں, بات کرتے بھی ہیں, بات سے یو ٹرن بھی لگا لیتے ہیں. یہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, کسی لمحے کچھ کر جائیں. تو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں اور جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں, جنرل عاصم منیر, یہ بڑی اچھی اپنی ڈپلومیسی اور اپنے فائنینس کے معاملات بھی اور کچھ جو فوجی معاملات بھی ہیں, سارا کچھ وہ ان کے گرپ میں ہے اور بڑی پاکستان کی پوزیشن بڑی اچھی طریقے سے وہ کر رہے ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں. ادھر ٹرمپ نے پھر کہا ہے کہ اگر جو ایران ہے پھر بھی اب باز نہ آیا تو ہم دوبارہ اس پہ حملہ کریں گے. اور یہاں تک بھی وہ کہنے میں آ گیا کہ ہم زمینی فوج بھی بھیج دیں گے, یعنی کہ انفینٹری بھی بھیج دیں گے, کہ 1,00,000-2,00,000 ہم بندے بھیج دیں گے, کچھ اسرائیل کے بندے آئیں گے. ہم ہر طرح جو ایران کو ہم نے اس طرح ملیا میٹ کر دینا ہے, یا وہ ہماری بات کو مانیں, ہماری مرضی کے متعلق مانیں. ادھر آیت اللہ علی خامنہئی صاحب بھی وہ بھی بڑے مضبوطی کے ساتھ اور اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے اپنے سارے نائب مقرر کر دیے ہیں کیونکہ ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے اور کینسر کے مریض ہیں, لیکن وہ اپنے روز کے معمولات کر رہے ہیں اور پوری انفارمیشن رکھ رہے ہیں. ابھی جو یہ اٹامک جو امریکہ نے جو حملہ کیا ہے نا, تو اس سے پہلے انہوں نے ایک جنرل کو مارا ہے, جو یہ جنرل سلیمانی کو انہوں نے مارا ہے. وہ اس معاملے کو سارا ہینڈل کرتا تھا. تو پھر یہ پاکستان اور انڈیا کے متعلق بھی بات بڑی چل رہی ہے کہ یہ ریکویسٹ کس نے کی تھی. یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک ایشو بنا ہوا ہے. اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ انڈیا نے خاص طور پر ریکویسٹ کی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان, اس نے حملہ تو کر دیا تھا اور اس کا پھر اس نے بعد میں جو اس کا ریئیکشن پاکستان کا ہوا, پھر ری ایکشن ہوا, تو اس سے وہ گھبرا اٹھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس معاملات کو اس طرح آگے لے کے چلے گا.
تو یہی بات بار بار اپنا ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کے معاملات میں نے تصفیہ کرایا، اب میں یہ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے یہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ بھی میں بالکل اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میرا مشن ہے۔ ادھر یوکرائن اور کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اس نے کوئی تھوڑی سی ڈھیل دے دی ہے، اور رشیا کو کہہ دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنے معاملات طے کر لو، اور جو بھی ہے ہم خاموش اختیار کر لیتے ہیں۔ رشیا نے بھی یوکرائن کے ساتھ کچھ اس طرح کی ڈیل شروع کر دی ہے۔ تو ادھر چائنا جو خاص طور پہ ہے وہ بڑا سٹینڈ دیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اگر یہ معاملات اور بڑھے، کیونکہ اس سے چائنا کو بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہاں اس کی انویسٹمنٹ ہے، وہاں اس کے وہ کافی ساز و سامان بھی ہے، اور وہ پورا دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر کوئی تابکاری یا کچھ اس طرح کے معاملات طے ہوئے، وہ معاملات ہوئے، تو اس کو بھی اس پورے خطے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ابھی ویسے یونائٹڈ نیشن میں مکن جو ہے تھا، جو ان کا ایڈوائزر تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے یہ B2 سے جو حملے کیے اس سے تابکاری نہیں پھیلی، یہ اس چیز کو مانے ہیں، لیکن ہم نے اس کے کافی حصے کو ہم نے ڈیمیج کر دیے ہیں، اور جو اٹامک جو مواد تھا وہ ہم نے وہ وہاں سے وہ ٹرانسفر کر چکے تھے یا کسی اور جگہ لے چکے تھے، اس لیے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جب تک کہ ہم ان کو ایرانیوں کو ہم آخری کونے تک لے کے جائیں گے، اور وہاں تک لے کے جائیں گے تاکہ یہ آئندہ 8-10 سال تک یہ اٹامک پاور بننے کی کوشش یا کچھ اس طرح کے معاملات میں کبھی یہ سوچے بھی نہ۔ لیکن جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے یہ صرف 1-1.5-2 سال کی بات ہے، یہ ایرانی فوراً اس کو تیزی کے ساتھ ڈیولپ کریں گے کہ یہ ودن ٹائم یہ جو ہر چیز ہے اس کو ری اسٹرکچر کر جائیں گے، اور پھر وہ اپنی اسی لائن پر آ جائیں گے جس لائن سے انہیں پیچھے ہٹایا گیا، بلکہ یہ آگے جائیں گے، کیونکہ یہ کافی حد تک یہ اپنی جو اٹامک جو مواد ہے اس کو وہ کافی حد تک اوپر لے جا چکے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی آ گیا تھا، سائنسدان بھی ہیں، ان کو مشینری کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کہاں کہاں سے ہم نے یہ لینی ہے، کہاں کہاں سے ہمیں یہ سارے معاملات طے کرنے ہیں۔ اور اس میں کئی ملک اور بھی ہیں ایسے کہ جس سے یہ وہ مدد حاصل کر سکتا ہے۔ ادھر مڈل ایسٹ میں وہ جو ہے ایران بڑا کوشش ہوا ہے، کیونکہ چاروں طرف اس کے وہ اڈے ہیں امریکن، وہ اگر وہ وہاں کہیں کوئی ایسا اڈے پر کہیں اس نے بمباری کر دی اور مڈل ایسٹ والے بھی اس سے ناراض ہو گئے تو اس سے ایران کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو وہ بھی وہاں وہ بڑی ڈپلومیسی کے ساتھ وہ ایران بھی ان کے ساتھ ایسا ڈیل کر رہا ہے، اور وہ ان کو کم سے کم چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر سعودی عربیہ خاص طور پر وہ اور پاکستان ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، یہ کوشش کر رہے کہ کوئی درمیانی رستہ نکل آئے اور وہ یہ جنگ کے جو حالات ہیں یہ ٹل جائیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ جنگ رک جائے یا کوئی ٹل جائے۔ ابھی تو 2 ہفتے کا جو ٹائم دیا ہوا ہے اس کے اندر ہی اس نے بمباری بھی کر دی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ اور اس کا پروگرام ہے۔ ادھر یہو بھی اپنے پورا اس قدر وہ اپنا اس کا وہ گھمنڈ میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایران کو نہیں چھوڑنا، یہ میرے پاس وقت ہے، یہ مجھے یہ وقت نہیں ملے گا، کیونکہ وہ غزہ میں بہت بری طرح مسلمانوں کو تباہ و برباد کر چکا ہے، فلسطین میں اس نے بہت زیادہ بربادی کی ہے، اور اسی طرح دوسرے ملکوں کو بھی اس نے ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے کہ جب مرضی چاہے ان کا گلا گھونٹ دے، اور وہ اسی طرح چاہتا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ بھی ہو، لیکن یہ ایران جو ہے یہ اس طرح کا ملک نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس کی آبادی کوئی کروڑوں میں آبادی ہے، اور یہ بڑے
لڑنے والے اور بڑے جذبے والے یہ لوگ ہیں، اور یہ اب یہ معاملات کو جو ہے نا یہ جھکنے نہیں جانتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر کسی صحیح جگہ پہ ایک میز پہ بیٹھ کے بات ہو تو ہم ہر ماننے کے لیے تیار ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ کچھ بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ کچھ دو کے بنیاد پر معاملہ طے ہو جائے گا، لیکن اب یہ جو امریکہ نے جو حملہ کیا ہے، جو یہ پچھلی رات ہی یہ حملہ ہوا ہے، اور اس نے B-2 بمبار استعمال کیے ہیں، اور بنکر بلسٹر میزائل استعمال کیے ہیں، جو کئی سو فٹ تک وہ جا کے وہ تباہی مچاتے ہیں، لیکن وہ ان کی خاص جگہ پر تک نہیں پہنچ سکے. اس سے اوپر انہوں نے کافی تباہی کی ہے. ان کے جو کی انسٹالیشنس تھیں ان کو کیا کافی، لیکن انہوں نے سارا کچھ وہاں آلریڈی پہلے ہی ایرانیوں نے وہ جگہ تقریباً خالی کی ہوئی تھی. تو اس طرح یہ آج کل یہ حالات چل رہے ہیں، اور پاکستان بھی اس وقت بہت کانشیس ہوا ہے کہ معاملات کو کہیں کوئی ایسا کوئی کروٹ نہ لے جس سے پاکستان کے اوپر کوئی اثر ہو، کوئی اس کی کوئی ساورنٹی کے اوپر، یا کوئی اکنامکس پالیسی پر، کوئی اس کی کوئی فوجی پالیسی پر کوئی ایسا کوئی اثر نہ ہو، جس سے جو ہم اس گراؤنڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اس وقت، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ثالثی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ثالث بن جائیں، اور اس طرح ہم یہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو میں نے آپ کو خبریں پیش کی ہیں، یہ خلاصہ ہے، یہ پچھلے کوئی 12 گھنٹے کا. تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند، میری یہ پسند آئی ہوں تو اس میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے چینل کو آپ اور مضبوطی کے ساتھ ہم اس کو چلا سکیں. ہم آپ کو گاہے بگاہے، بلکہ امیجیٹلی بھی کوئی اگر کوئی ایسے بھی بات ہوگی تو ہم فوراً اس کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہماری دنیا میں اس وقت کروڑوں کے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھتے بھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، سینکڑوں میں وہ سبسکرائبس کرتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں ہماری یہ بات پہنچتی ہے. ہمیں ان کی طرف سے میسیجز بھی آتے ہیں. تو کائنڈلی آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری مدد فرمائیں، اور ہمیں اپنی خوشیوں میں اور ہم آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اور ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں پیش کرتے جائیں. جو کچھ یہ حالات حاضرہ ہو، کچھ پاکستان کے متعلق ہو، کوئی انٹرنیشنل ہو، یا کسی قسم کی بھی کوئی نیوز ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہماری چھوٹی سی ٹیم ہے، بڑی ہارڈ ورکر ہے، ہم اس کے ذریعے ہم پورے ان ٹچ رہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ تک یہ ساری باتیں پہنچا سکیں. خدا حافظ، السلام.